اور اللہ نے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے ہماری قوم کے لوگوں اپنے رب سے یعنی اللہ سے استغفار کرتے رہو کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تمہیں باغات بھی ملیں گے، تمہیں جنتیں بھی ملیں گی، تمہیں اولاد بھی ملے گی، تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں سکون بھی ملے گا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ ساری کی ساری ملیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟ استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ یہ اصول ہیں خوشگوار زندگی بنانے کا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ معزز حاضرین جمعہ، آج اس دار فانی کے اندر موجود زندگی گزارنے والا ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کو ایک خوشگوار زندگی میسر ہو، اس کو ایک ایسی زندگی مل جائے جس زندگی میں اس کو سکون بھی حاصل ہو، اطمینان بھی حاصل ہو اور اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے، لیکن معاشرے کو ٹٹولنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر انسان خوشگوار زندگی کی تلاش میں ہے، جس قدر انسان سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہے، جب اس پر ایک باریک نظر ڈالی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی
سکون اور اطمینان کے بجائے طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کہہ سکتا. اگر مالی حالات درست ہیں تو جسم میں کوئی ایسی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کلی طور پر مطمئن ہوں، میری زندگی خوشگوار ہے. یہ ہوتا اس لیے ہے چونکہ انسان یہ بڑا جلد باز ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی عمل کریں، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ ہم کو فوراً مل جائے. دوسری چیز یہ ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کرتی ہے، دوڑتی رہتی ہے. جس طریقے سے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بات دوڑ رہی ہے کہ اگر ہم دین کے تمام اصول کے اوپر عمل کریں گے، دین کے تمام اصول کو اپنی زندگی کے گزارنے کے اصول بنا لیں گے تو ہم اپنی دنیا کو نہیں سنوار سکتے. اور اگر ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنا چاہا، اگر ہم نے یہ چاہا کہ ہماری دنیا بن جائے، اگر ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے پاس مال و زر آ جائے، اگر ہم نے یہ چاہا کہ دنیا کی زندگی کو ہم آرام اور آسائش میں گزاریں، تو ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. یہ ہماری مینٹلٹی بن چکی ہے. ہمارا دماغ، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ دو میں سے ایک ہی چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے بھی ہیں کہ آج کے ماحول میں ایسا کوئی کام، ایسا کوئی بزنس، کوئی تجارت نہیں ہے جس کے اندر فساد نہ ہو، جس کے اندر خلط ولط کی کمائی نہ ہو. اور لوگ جو سود کو، اسی طریقے سے ناجائز کاروبار کو، ناجائز تجارت کو جائز قرار دینے کے جو چور دروازے کھول رکھے ہیں، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے آپ یہ الفاظ بھی سنیں گے کہ ہم تو بر صغیر کے ایک ایسے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر جگہ سود اور بیاج اور رشوت کا کام ہے، تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس طریقے کے دھیرے دھیرے یہ چور دروازے کھلتے جا رہے ہیں. اور جو سب سے زیادہ نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں نے یہ مان لیا ہے کہ یا تو شریعت کے اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا تو آخرت بنائی جا سکتی ہے، یا تو دنیا میں مال و زر اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور عموماً جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں، آخرت میں ثواب کی بات کرتے ہیں، یا تو آخرت میں عذاب کی بات کرتے ہیں. تو جب تک اس بات سے اپنے ذہن کو ہم پاک و صاف نہ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یا تو دین پر عمل کر لیں یا تو دنیا کما لیں، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہماری شریعت ہے، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا دستور ہے، وہ ایسا دستور، ایسا قانون ہے، ایسا دین ہے جو ہماری آخرت اور ہماری دنیا دونوں کو سنوارتا ہے. یہ قانون، یہ دستور ہماری دنیا کو بھی بناتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی بنانے کا ذمہ لے رکھا ہے. لیکن کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر ہم کو مکمل عمل کرنا ہوگا. قرآن کریم میں ہم سب کو ایک بہت ہی جامع دعا سکھلائی گئی. اللہ رب العالمین کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اس دعا کے اندر مانگا کیا جا رہا ہے؟ کیا اس دعا کے اندر صرف آخرت کی بھلائی مانگی جا رہی ہے؟ کیا اس دعا کے اندر صرف جنت مانگی جا رہی ہے؟ کہ اس دعا کے اندر صرف جہنم سے نجات کا ذکر ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ دعا کیا سکھلا رہی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، اب دنیا کے اندر سکون دے دے، دنیا کے اندر اطمینان دے دے، دنیا کے اندر کی زندگی کو خوشگوار بنا دے. اس دعا کا پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اس کے بعد ہماری آخرت کو سنوار دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس کے بعد ہمیں قیامت کے بعد
جہنم کی آگ سے بچا لینا. اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہم سب کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں اس دعا کا ذکر کیا کرتے تھے, اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, بار بار پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی جامع دعا ہے. تو اس دعا کے اندر ہم نے صرف آخرت نہیں مانگی, دنیا بھی مانگی ہے, اور پہلے دنیا کا ہی ذکر ہے. ایک دعا اللہ کے رسول نے اور سکھلائی ہے, بہت پیاری دعا ہے, مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری, اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما دے, میرے عقیدے کی اصلاح فرما دے, اس لیے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے, یہی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے, اور دنیا کے اندر ہمیں راحت پہنچانے کے لیے یہ ہمارا دین ہی ہے جس نے ایک ذمہ لے رکھا ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, اے اللہ ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے, ہماری دنیا کو درست فرما دے, کیونکہ ہم کو اسی دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے اور اسی دنیا کے اندر مر جانا ہے, اور یہی ہماری دنیا ہے جس کے اندر ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي, اے اللہ ہماری آخرت کو بھی درست فرما دے, کیونکہ ہم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے, وہی ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور وہی ثواب اور سزا اور جزا کا بدلہ ملے گا. وہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے, جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اس دعا کے آخری جملے جو ہیں بڑے پیارے جملے ہیں, بڑا سبق دے رہے ہیں یہ جملے. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ, ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہر طرح کا خیر اے اللہ تو ہمیں دے دے, ہر طرح کا خیر, دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی, دونوں طرح کا خیر ہمیں اس دنیا کے اندر دے دے, دنیا کی زندگی کے اندر. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ, اور ہمیں ایسی موت دے دے, ایسی موت دے دے کہ اس موت کے بعد تمام برائیوں سے, تمام شر سے ہم کو راحت مل جائے. یہ دعا ہمارے نبی نے ہم کو سکھلائی ہے. تو یہ تو ایک تمہیدی بات ہو گئی کہ حقیقی معنوں میں ہمارا دین, ہمارا دستور صرف آخرت کو سنوارنے کی تعلیم, آخرت کو سنوارنے کے طریقے نہیں بتلاتا, بلکہ یہ ایسا دین, ایسا دستور ہے کہ دنیا میں سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے, لیکن اس سے کچھ اصول ہیں, دنیا کو سنوارنے کے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا جو اصول ہے وہ عمل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ تم میں سے جس نے ہی مرد میں سے یا عورت میں سے نیک اعمال کیے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان کی حالت میں. یہاں پہ ایک نقطہ پتہ چلا کہ نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے, قبولیت کی طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ بندے کے اندر ایمان نہ ہو. ایک کوئی بہت کروڑ پتی ہو, دولت ہو, اس کے اندر ایمان نہ ہو, اور غریبوں کو کھلا رہا ہو, غریبوں کی پرورش کر رہا ہو, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا جائے گا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. تو کسی بھی نیک عمل کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. تو جب کوئی ایک آدمی ایمان والا ہوگا, ایک عورت ایمان والی ہوگی, نیک عمل کرے گا اور کرے گی, تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو بہترین پاک زندگی دے دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کو اتنا بہترین بدلہ دیا جائے گا اس چیز کے بدلے میں جو وہ عمل کرتا تھا.
تو بدلہ دیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی، دنیا کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہو جائے گا. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول ہے کہ آج ہم سب کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، دن اور رات میں 5 وقت ٹکراتی ہے، حی علی الفلاح. یہ کس طرف بلا رہی ہے؟ یہ آواز کس طرف بلا رہی ہے؟ کامیابی کی طرف، بھلائی کی طرف، نجات کی طرف بلا رہی ہے. یہ آواز ایسی آواز ہے جو انسان سے، مسلمان سے کہتی ہے کہ آؤ مسجد میں، سکون بھی ملے گا، خوشگوار زندگی بھی ملے گی، اطمینان بھی ملے گا، مال و زر بھی ملے گا، آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے یہاں پہ کھیتی بھی ملے گی، اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ کے قریب ہوگے، اللہ کا قرب بھی ملے گا. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سکون کی طرف. جس کو کامیابی چاہیے، جس کو سکون چاہیے، جس کو اطمینان چاہیے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی خوشگوار بن جائے تو وہ آئے، آخرت کی زندگی خوشگوار بن جائے تو وہ آئے، اس آواز پہ لبیک کہے. آج ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے سے جنت تھوڑی ملے گی، نماز پڑھ لینے سے تمام چیزیں درست تھوڑی ہو جائیں گی. نماز یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عبادت ہے، اس کو کرو گے ثواب ملے گا. جی آپ کی بات درست ہے، لیکن نماز توحید کے بعد اللہ کا پہلا حق ہے کہ نماز پڑھی جائے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ نماز تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم نے صرف یہ بنا رکھا ہے کہ نماز کو فارمیلٹی کے طور پر پڑھ لینا. جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صرف نماز کو پڑھ لینا، تو اس وقت نہ ہی ہمارے حالات درست ہوں گے، نہ ہی ہمیں خوشگوار زندگی حاصل ہوگی، نہ ہی ہماری زندگی سے ٹینشن دور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف یہ فارمیلٹی کی طور پہ بنا رکھا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم نے نماز کو سمجھا نہیں. نماز حقیقت میں ہے کیا؟ یہ ہماری زندگی میں آنے والے ہر ایک ٹینشن کو سنوارنے والے، دور کرنے والا یہ ایک آلہ ہے، اللہ سے بندے کو قریب کر دینے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو اور اللہ سے بندے کو اسے قریب کر دے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو دنیا کی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زندگی سے ختم ہو سکتی ہیں. زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، آؤ مسجد میں آؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی معاملہ آتا، تو وہ مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز کے لیے دوڑتے تھے، نماز کے لیے پہل کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ پریشانی، یہ دکھ یہ دور ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور پریشانی ہم سے دور ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، نماز ہمارے دل کا قرار ہے، نماز ہمارے دل کا سکون ہے، نماز ہمارے دل کا سکون ہے. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح سے ادا کیا جائے. تیسرا اصول ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کا ایسا ڈر جو ہم کو حرام سے بچائے، جو ہم کو گناہ سے بچائے، جو ہم کو ہر طرح کی بے حیائی سے بچائے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے. اور تقویٰ جب آدمی کے اندر آئے گا تو برکات اور خوشگوار زندگی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ محلے والے، یہ لوگ یہ تقویٰ اختیار کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے،
ان لوگوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا ہوتا اور ایمان لائے ہوتے تو ہم ان کے اوپر برکات کے آسمان سے، برکات من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے، ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی، یہ سکون اور اطمینان ان کو میسر ہو جاتا۔ یہ تیسرا اصول ہے کہ تقوی کو اختیار کیا جائے، اور جب تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا تو وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر جھٹلاؤ گے، اللہ کی تکذیب کرو گے، اس کے کلام کی تکذیب کرو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے، عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اسی کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، یعنی رسولوں کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو جھٹلانا، اس کی بات کو نہ ماننا۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا خوف اختیار کر لیا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی ٹینشن سے، ہر طرح کے دنیا میں جتنے بھی پریشانی کے عالم ہیں، ہر طرح کے پریشانی کے عالم سے نکال لے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے دے گا کہ وہ سوچے گا بھی نہیں، اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، توبہ کرتے رہنا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اس میں ایک نقطہ بتاتا چلوں، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اور یہ گناہ ہے، پھر اس کی معافی مانگنا، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، پتہ نہیں اللہ جان میں انجان میں بھول میں کیسے بھی ہم سے جتنے بھی جیسے بھی کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں مغفرت فرما دے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ تو استغفار کرتے رہنا۔ وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ ان کو عذاب کیوں کر دے گا اگر وہ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا اور پڑھا ہے، اور اللہ نے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے ہماری قوم کے لوگوں اپنے رب سے یعنی اللہ سے استغفار کرتے رہو کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں باغات بھی ملیں گے، تمہیں جنتیں بھی ملیں گی، تمہیں اولاد بھی ملے گی، تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں سکون بھی ملے گا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ ساری کی ساری ملیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ یہ اصول ہے خوشگوار زندگی بنانے کا، زندگی کو خوشگوار بنانے کا یہ اصول ہے کہ ہماری زندگی کے اندر استغفار کا کرنے کا ایک اہم رول ہونا چاہیے، یہ ہماری عادت کے اندر شمار ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کرتے رہیں۔ پانچواں اصول دعا۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ دعا۔ آج ہم سب نے اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں چند پیسوں کی ضرورت پڑے ہم کسی اپنے بڑے سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسی پرابلم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہو تو آپ بتلا دیں، ہم نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لیا جائے، لیکن ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، جبکہ دعا کے بارے میں بتلایا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بندہ اللہ سے سرگوشی کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے اللہ کہتا ہے
کہ ایک بندہ ہم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو خالی ہاتھ واپس کر دوں، بھیج دوں، تو مجھے شرم آتی ہے، اور اللہ سے زیادہ شرم اور حیا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری سنے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا عرش چھوڑ کے آتا ہے، اترتا ہے پہلے آسمان پہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، اس کا جواب دیا جائے، اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو دعا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دعائیں انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے اوقات کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، دعا لوٹائی نہیں جاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب کا یہ رویہ ہے، یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم لوگ کثرت سے دعا کریں۔ امید ہے کہ اللہ کی جانب سے ہم کو وہ وقت ملے، وہ گھڑی ملے، اور ہماری دعا قبول ہو جائے، اور ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے، ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر یہی ایک اصول ہے زندگی کو خوشگوار کرنے کا۔ لوگ سکون کی تلاش میں آج کیا کرتے ہیں؟ گانے، میوزک سنتے رہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اسے ہم کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اگر گانے اور میوزک سے سکون ملتا ہوتا تو بڑے بڑے سنگر خودکشی نہ کرتے، یہ گانا لکھنے والے رائٹر خودکشی نہ کرتے۔ اگر گانے سے اور میوزک سے سکون ملتا ہوتا، اگر یہ روح کی اور دل کی غذا ہوتی، تو خودکشی کرنے والے یہ سنگر نہ ہوتے، یہ گانا گانے والے اور لکھنے والے یہ لوگ خودکشی نہ کرتے، کیونکہ سکون کا سمندر تو ان کے پاس موجود ہے۔ اب ان کو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس سکون کا کسی کو پیاس لگی ہے، اس کے پاس گلاس میں پانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیے گا اور پیاس بجھ جائے گی، اس کو دور جا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر گانے میں، میوزک میں سکون میسر ہوتا تو سنگر، گانا گانے والے لوگ، لکھنے والے لوگ، میوزک کو ایجاد کرنے والے لوگ کیوں خودکشی کرتے، سوسائڈ کیوں کرتے؟ ان کا خودکشی کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس گانے کے اندر ٹینشن، ڈپریشن ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اور گانا سننے کی اگر کسی کو عادت لگ جائے، کوئی عادی ہو جائے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ جس آدمی کو اللہ کے ذکر سے سکون نہ ملے، گانے سے سکون ملے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ اس کی روح کا علاج یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر سے کیا جائے۔ اور اللہ کا ذکر سے جو آدمی منہ موڑتا ہے وہ دنیا میں پریشان رہتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے راز کرے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ زندگی کے اندر طرح طرح کی ٹینشن اس کے حق میں لکھ دی جائیں گی، طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، بیماریاں گھیر لیں گی، سکون نہیں ملے گا، رزق کی تنگی ہو جائے گی، رزق کا حصول اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے رزق کو آسان کرنے والی راہ تنگ کر دی جائیں گی، رزق کے حصول کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ایسا اٹھایا جائے گا گویا کہ وہ اندھا ہوگا، اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو کہتا پھرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے ہمارے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میرے پاس بینائی تھی، دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں. اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، میری آیات کو بھلا دیا، میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، میرے ذکر کے ساتھ تو نے بے رغبت اختیار کر لی، تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا جہاں تجھے بھلا دیا گیا. آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری کوئی پرواہ نہ کی جائے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اسراف کرتا ہے، جو حد سے گزر جاتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہ رکھے، تو کیا ہوگا؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور ایسا عذاب ہے کہ وہ باقی رہے گا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اشد بھی ہے، شدید بھی ہے، سخت بھی ہے، وابقا یعنی باقی رہنے والا بھی ہے. تو اللہ کا ذکر یہ اصول ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کا. ہر آدمی پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. آخری دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. دوسری 7 اور 8 صبر اور شکر، صبر اور شکر. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد کو حاصل کرتے رہو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے لیے بڑھاتا رہوں گا، اور ناشکری کرو گے تو جان لینا کہ تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. تو صبر اور شکر یہ اصول ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہے، تو لازم اور ضروری ہے کہ ہم صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالیں. آج ایک انسان ذرا سی کوئی فتح حاصل کر لے، ایک گاؤں کا مکھیا بن جائے، ایک قصبے کا چیئرمین بن جائے، ممبر بن جائے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اس کو، گھمنڈ کے ہمارے پھولنے سماتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اس کے رویے کے اندر، اس کی بات چیت کے اندر اکڑ نظر آتی ہے، شکر نہیں کرتا. آئیے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا. ہاں یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں کے رہنے والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا تھا، آپ نے مجبوری میں وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے تھے. لیکن جب اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا تو کیا ان کے اندر اکڑ تھی؟ کیا ان کے اندر اکڑ تھی؟ کیا ان کے اندر تکبر آنا کوئی حرکت تھی؟ نہیں تھی. انہوں نے کیسا عمل کر کے دکھلایا؟ ایسا عمل کر کے دکھلایا کہ جب مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہ لیا جائے گا، جاؤ محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. انہی مکہ والوں نے ہمارے حبیب کو مکہ سے نکالا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، لیکن جب اس مکہ کو ہمارے نبی نے فتح کیا تو سب کو معاف کر دیا. صبر کیا، جو ان لوگوں نے پریشانیاں پہنچائی تھیں اس پہ صبر کیا اور سب کو معاف کر دیا. تو صبر اور شکر یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ہمیں سکون ملے، ہمیں اطمینان ملے اور زندگی کے اندر ہم ایک اچھی زندگی گزاریں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا
جو اصول بتلائے گئے ہیں ان تمام اصول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان تمام اصول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی کو خوشگوار بنا، اور اس دار فانی سے جانے کے بعد ہمیں آخرت کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کر الہ العالمین ہمیں انبیاء، صالحین، شہداء کا ساتھ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔